دوسرا ثبوت کم تھا قرآن پاک سے، ایک سنت سے ثبوت دے دیا، ایک قرآن سے. کیونکہ لوگ کہتے ہیں جی شہید ہو تو کوئی خوش ہونا چاہیے. نہیں بھائی، اگر شہید ہونے پہ خوش ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حمزہ کی موت پہ پھر نعوذ باللہ بنگڑے ڈالتے. نعوذ باللہ. ایسا ہوا تھا کہ لو جی شہید ہو گیا شہید ہو گیا؟ نہیں، ہر سال احد پہ جاتے تھے، آپ روتے تھے حمزہ کو یاد کر کے. یہ غم تھا یا خوشی تھی؟ بھائی وہ جدائی کا غم اپنے یہ ذہن میں رکھیں گے. غم جو یہ بہت اہم چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل کے علاوہ قرآن کی دلیل، یعقوب علیہ السلام بیٹا یوسف کتنے سال روئے؟ بیٹا تو زندہ تھا اور کہتے تھے اپنے بچوں کو، سورہ یوسف میں دیکھ لیں کہیں پہ بھی انہوں نے اپنے بچوں سے کہا کہ ہاں تم سچ کہہ رہے، کہتے تھے انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، مجھے پتا ہے وہ زندہ ہے. جب وہ مل بھی گیا کہا میں نے کہا تھا نا کہ وہ تمہیں جو تمہیں نہیں مجھے پتا ہے تمہیں نہیں پتا، کہا تھا نا. ہی نیو وہ تو زندہ کے لیے رو رہا ہے، وہ زندہ بیٹے کے لیے رو رہا ہے. جدائی کا غم. تیسری اور آخری دلیل، اور اس پہ انشاءاللہ ہم بات ختم کرتے ہیں، ایک دو آخری سمجھیں کلوزنگ باتیں کہہ کر. تیسری اہم دلیل، جب یہ کربلا کا حادثہ ہو گیا، جب یہ ظلم ہو گیا، اور دیکھیں امام ان کو ڈرانے کی بہت کوشش کی مگر وہ ڈرے نہیں. بھائی وہ نواسہ رسول ہے. تلوار کس کی ہے؟ اس کے ہاتھ میں، اس کے ہاتھ میں تلوار بھی رسول اللہ کی ہے. یہ آپ کو شاید کسی نے نہیں بتایا ہوگا، اور یہ میں پتہ نہیں کیوں ہر خطبے میں ہر سال یہ بات بتانی بھول جاتا ہوں. میرے پاس لکھی بھی میں بھول جاتا ہوں. میں نے ایک دفعہ کتاب بارو کی اللؤلؤ والمرجان فیما اتفق علیہ الشیخان. بخاری مسلم میں جو کامن حدیثیں ہیں نا، ان پہ اہل سنت کا کوئی گروہ ڈس ایگری نہیں کر سکتا. وہ وہاں پہ مسور بن مخرمہ یا مسروق رضی اللہ عنہ میں سے کوئی صحابہ وہ آئے بی بی زینب کے پاس، زینب علیہ السلام جو حضرت علی کی بیٹی بھی ہیں، صحابیہ بھی ہیں، ٹھیک ہے نا. جو اہل بیت ہے ان کو یاد رکھیں، ایک عام صحابی پہ وہ 3 درجے زیادہ افضل ہے اہل بیت. 3 درجے، خاص طور پہ یہ والے اہل بیت میں. یہ جو بتایا نا بنو ہاشم، پھر گھر والے لوگ، پھر ذریت عطرت، یہ 3 درجے آگے اس لیے ہیں کہ ایک تو ان کا اہل بیت میں اوپر مقام، اہل بیت میں بھی ان کا درجہ سب سے اوپر. ان کے لیے قرآن کی آیتیں اتری، رسول اللہ ان کو گود میں لے کے بولی قرآن کی خاص ہے، آیت مباہلہ ہے، آیت تطہیر ہے، سب موجود ہے قرآن میں. دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تفضیل کے علاوہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنرل اہل بیت میں بھی آ جاتے ہیں، 2 درجے ہو گئے. اور تیسرا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے یہ صحابیت میں بھی آ جاتے ہیں. 3 درجے یہ اوپر ہے عام صحابی سے. اس لیے ابن تیمیہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، یہ وہ لوگ ہیں جن میں قریب بھی نہیں گئے جو کسی دوسرے گروہ کے، کٹر ترین سنیت اور اہل حدیثیت یا اس میں تھے. شیخ الاسلام سے پوچھا گیا اہل بیت کی محبت کے بارے میں، تو اس نے کہا کہ یہ واجب ہے ہم پہ، اور ان کی محبت سے ہمیں ثواب ملتا ہے، ثواب ملتا ہے. کتنی بڑی بات کی اس نے. بل ہوا واجب علینا، والیوم 4 فتاوی ابن تیمیہ. اب وہ جو متفق علیہ حدیث جو مجھے ملی نا، وہ بڑی کمال کی اس میں دلیل آئی کہ جب یہ قافلہ آیا نا واپس لوٹ کر، تو ان کے پاس ایک بندہ آیا، صحابی، ینگ تھے وہ کافی، انہوں نے تھوڑا وقت گزارا حضور کے ساتھ مگر سچے بندے تھے. کہا کہ نا آپ کے پاس وہ جو رسول اللہ کی تلوار ہے نا، وہ مجھے پتہ ہے آپ کے پاس ہی کہیں ہے، جو امام کے ہاتھ میں تھی، وہ میرے حوالے کر دیں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ اس ظالم لوگ وہ تلوار بھی نہ آپ سے چھین لیں. کیونکہ اس واقعے کو تو مٹانے کی پوری کوشش ہوئی نا، کہ انہوں نے جو خطبات دیے ان کو مٹانے کی کوشش کی کہ بی بی زینب کے خطبات نہیں سب مٹ سکا نا، بہت کچھ مٹا دیا. اس لیے اس واقعے کی صحیح روایات بہت تھوڑی ہیں دونوں طرف، امت کے دونوں گروہوں میں بہت تھوڑی روایات صحیح ہیں. وہ تلوار جو رسول اللہ کے ہاتھ میں ہوتی تھی وہ کس کے ہاتھ میں تھی؟ حسین علیہ السلام کے. بخاری مسلم متفق علیہ. ہوگی بات. جو اہم ترین دلیل ہے، جس دن کربلا کا حادثہ ہو گیا، ابن عباس جو تھے، عبداللہ ابن عباس مکہ میں تھے، آپ قیلولہ کر رہے تھے. قیلولہ سمجھتے ہیں نا؟ سیاسٹا، نیپ، آفٹرنون نیپ، ظہر کے بعد جو ہوتا ہے. تو اچانک آپ اٹھے اور آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون 3 بار پڑھا. تو لوگوں نے کہا کیا ہوا ہے، سب خیریت ہے؟ گھر والوں نے پوچھا. انہوں نے کہا نہیں خیریت نہیں.
حسین شہید ہو گئے. کہا وہ کیسے, آپ کو کیسے پتا چلا؟ میں کہا نہیں وہ نہیں ہے اس وقت. کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غمناک صورت میں پایا. ابن کثیر البدایہ والنہایہ مفسر تفسیر ابن کثیر والا یہ حدیث سناتا ہے, اور محدثین البانی صاحب نے بھی کہی صحیح حدیث. کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس حال میں دیکھا کبھی اس حال میں نہیں پایا. میں نے دیکھا کہ آپ کے بال مبارک گرد و غبار سے ہٹے ہوئے, آپ رو رہے ہیں, اور آپ کے پورا جسم بھی جو ہے نا بہت بری حالت میں خون لگا ہوا ہے, اور میں نے آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی دیکھی جس میں خون ہے. تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ فدا کا امی بابی, میرے ماں باپ آپ پہ قربان, یہ آپ نے کس نے آپ کے ساتھ سے کیا؟ کہا آج میں صبح سے اپنے بچوں کا خون اکٹھا کر رہا ہوں. اب آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ اس دن خوشیاں کریں, اس دن شادیانے بجائیں گے, تو جو لوگ حضور کی اولاد کا نام جپتے ہیں, جو لوگ حضور کی اولاد کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حضور کی اولاد سے محبت رکھنے والے ہیں, ان کو آپ سے محبت ہوگی یا کیا ہوگا؟ خود بتائیں. اس لیے خدا کے لیے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ عام شہادت نہیں ہے. جب حضور اپنے چاچا حمزہ کی موت کو نہیں بھولے, ہر سال احد چلے جاتے تھے, غمناک ہوئے, اس دن بھی غمناک ہوئے, ہند کو معاف بھی کر دیا, کہا میرے سامنے نہ آنا. تو یہ واقعہ جس پہ رسول موت سے شہادت سے پہلے رو رہا, خوابوں میں آ رہا ہے, اس خواب کا تعبیر کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ رسول اللہ عالم ارواح میں تڑپے. اس لیے عبد الرحمن مبارک پوری نے سنن نبی داؤد کی شرح میں لکھا ہے کہ آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ فاطمہ کا لال جب ذبح ہو رہا تھا تو فاطمہ کی روح کتنی تڑپی ہوگی. اگر نانا کی روح اتنی تڑپ رہی ہے تو فاطمہ کی روح کتنی تڑپی ہوگی. کبھی سوچا آپ نے؟